اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک یہ ہے کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو اور وکیلوں کے ساتھ بات چیت، یہ بات کریں گے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور نون لیگ کا پروپیگنڈا بے نقاب وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو تفصیلات سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹوں سے، تمام پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ نے یہ ویلاگ سننا ہے؟ اگر سننا ہے تو اپنی کامنٹ میں رائے دیجیے، شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہے، اس سے کوئی معاملہ نہیں۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان کی کابینہ کا فیصلہ کیا بشرا بی بی نے کیا؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر عمران خان کا مثال کے طور پر ناجائز اختیار کرنے پر بشرا بی بی کا کردار نہیں بنتا، اسے سزا کیوں دی گئی؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ مریم نواز کی خواہش تھی کہ بشرا بی بی کو سزا دی جائے، اس لیے دی گئی۔ اور اس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ اس دن جو صحافی ٹوٹ بھیجے گئے وہ بندر کیا کرنے آئے، وہ بھی عمران خان سے جو سوال کیا گیا بہت گھٹیا، اس کا عمران خان صاحب نے جواب دیا، وہ میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا، نہ میں کبھی جھکوں گا، یہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کو چاہے مجھے یہاں 1000 سال یا کئی سال رہنا پڑے تو مجھے کوئی افسوس نہیں، میں جیل میں رہ جاؤں گا۔ عمران خان نے کہا ہے قوم کو حدود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنی چاہیے اور اسے ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کیس چلایا اور القادر ٹرسٹ کیس، اگر یہ ہمت ہے تو وہ ڈبہ کھولیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ خفیہ دستاویز ہیں اور پبلک کریں۔ اور کیا ملک ریاض کو سزا دی گئی؟ یا ملک ریاض کا کردار یاد رکھیے کہ یہاں ملک ریاض کو سزا کیوں نہیں کہ سوائے اشتہاری قرار دینے کے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کو ہدایت دیتا ہوں اور علی امین گنڈا پور کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہ KPK میں پشاور میں سب قافلے اور جلد سے جلوس کریں، اور 8 فروری کو ہم یوم سیاہ کے دن منائیں گے جسے بلیک ڈے کہا جائے گا۔ عمران خان کی کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ انصاف اور قانون، آئین اور جمہوریت کے لیے کام کرتا ہوں، اور حق و آئین کے لیے۔ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ہمارے کارکنوں خواتینوں پر تشدد کیا گیا۔ اور عمران خان نے پھر کہا ہے کہ بشرا بی بی کا دفاع کیا جائے، بشرا بی بی کا القادر ٹرسٹ سے لینا دینا کوئی نہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا القادر یونیورسٹی، یہاں یہ غریب لوگوں کے بچے پڑھ رہے تھے، یہاں غریبوں کو بچوں کو تعلیم سے مفت دی جا رہی تھی، ان سے وہ حق چھین لے گئے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں فوری طور پر واپس کیا جائے۔ القادر یونیورسٹی مریم نواز کی خواہش تھی کہ یہاں قبضہ کی، لیکن افسوس یہ قبضہ اتنا قائم نہیں رہے گا اگر پاکستان کی عدالتی نظام آزاد ہو۔ اور جو اسلام آباد اسٹیبلشمنٹ پہلے کہہ رہی تھی عدلیہ میں 2 جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائیں گے اور یہ فیصلہ برقرار رکھا جائے گا، کیا یہ ہوگا یا نہیں یہ تو وقت آنے والا بتائے گا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو کل عمران خان کی GHQ حملہ کیس میں سماعت تھی، جس میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں، لیکن اس پر 2 کیس عمران خان پر چل رہے ہیں۔ ایک القادر ٹرسٹ کا فیصلہ، اب 9 مئی کے کیس، اور GHQ حملہ کیس اور توشہ خانہ 2 کیس، یہ کیس ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان پر کیس میں کل ملا کے 8 کیسوں میں عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے، لیکن عدالتی نظام کیا ہوگا؟ دوسرا، آج جو عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، کیا وہ توشہ خانہ 2 کیس کی اعتراض درخواست سوار والے دن مقرر ہوگی یا نہیں؟ یہ بہت انتہائی اہم ہے۔ اور سپریم کورٹ سے یہ بھی خبر آ سکتی ہے کہ 26 ترمیم کے جو ججوں کے اختیارات، کیا وہ بینچ بحال کیا گیا؟ ابھی تک جو ہمیں خبر موصول ہے وہ بینچ نہیں بحال کیا گیا۔ اس پر اسد علی طور اور حسنات ملک نے بھی نکتہ اٹھایا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اور جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، اور جو IMF کی حالیہ رپورٹ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں مزید کمی ہوگی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے سخت رد عمل کے بعد نون لیگ کی پریس کانفرنس کی، جو سرکاری مولی 2 نمبر تھے، انہوں نے جو گفتگو، اس کے بعد جو مولی جا رہے تھے ان کو میڈیا والوں نے سوال کیے تو مولانا صاحب سرکاری مولی کے پاس جواب نہیں دے، کیونکہ سرکاری مولیوں کے پاس جواب ہونا نہیں ہے۔ وہ سچ بات کہا ہے کہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے پر عمران خان کو سزا دی گئی۔ القادر ٹرسٹ کیس تو یہی پڑھایا جاتا، 190 ملین تو نہیں، 51
71 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس تھا، لیکن کیا ملک ریاض کو سزا دی گئی ہے؟ کیا کابینہ کے دیگر ارکان کو سزا دی گئی؟ سوائے جس کا تعلق بھی نہیں تھا عمران خان کی بشریٰ بی بی عالیہ کو، اس کو بھی سزا سنا دی گئی۔ کیا آزاد عدلیہ؟ یہ تو پاکستان میں صرف مذاق سمجھے جانے والا ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے رہیں گے، اور کیا آگے سے ہم ٹاپک انتہائی اہم اور انٹرنیشنل بنائیں گے، آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔